فیصل صاحب، آپ کے خیال میں، آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں، جناب عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، یہ جو مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں اس سے پارٹی کی عمر واقعی ٹوٹ گئی ہے جس طرح کہ ہمارے جو سرکار ہے وہ سمجھ رہی ہے، اور پارٹی کے حصے بکھرے ہوں گے یا پارٹی اب بھی متحد رہ پائے گی؟ شکریہ ارشاد صاحب، آپ نے کیونکہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہسٹری آپ نے رپورٹ کی ہے ہمیشہ. جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا، بینظیر بھٹو آصف زرداری کو سزا ہوئی تھی ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا، جاوید ہاشمی صاحب. مطلب سیاسی پارٹیاں جو ہے سزاؤں سے ٹوٹتی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ عوام کے دلوں میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی میں تو دیکھیں نا، ذوالفقار علی بھٹو کو تاریخی طور پہ ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تو وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور عمران خان صاحب کو 2 سال سے جیل میں بند رکھا گیا. ان کی آواز، ان کی تصویر، ان کا کوئی چیز جو ہے پیغام تک جو ہے وہ نہیں آنے دیا جاتا جس سے آنا چاہیے. لیکن آج بھی لوگ عمران خان صاحب کا نام پڑھتے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے. تو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ پہلے بھی سزائیں بھگت رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈبل جیبرڈی یعنی ایک ہی کام کی 2 دفعہ سزا ہو نہیں سکتی. جن کو سزائیں 10 سال کی، اب 30 40 سال کی سزائیں آپ نے دی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب ایکوٹ ہو چکے تھے تو ٹیکنیکلی اور لیگلی اسپیکنگ ان کو سزا نہیں ہو سکتی. ان کو کیونکہ اسی عدالت میں بری کیا، وہ ان کی بیلیں ان کے پاس ہیں، جب وہ باہر آتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ایک جو ریکوائرمنٹ ہے قیادت کی جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. یعنی آج بھی آپ دیکھیے نا کہ جو جنرل سیکرٹری جو کہ لیگل کمیٹی کا ہیڈ بھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی جائیداد کا ذکر ہو رہا ہے کسی اور کی، اس نے ٹویٹ دے دیا، روک دیا. فیصل صاحب، ہم اس طرف آتے ہیں، ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف آتے ہیں. میں اسی سلسلے کا دوسرا سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو 14 اگست کی تحریک ہے، کیا اس پر اس کے اثرات ہوں گے؟ یا 5 اگست کو جو حکومت کہتی ہے تحریک یا احتجاج جو ہے وہ نہیں ہو پایا، وہ ان سزاؤں کا اثر تھا جو 2 دن پہلے سنائی گئی تھیں، تو کیا ان سزاؤں کی وجہ سے بھی حوصلے ٹوٹیں گے ورکر کے اور اب احتجاج نہیں ہو پائے گا؟ نہیں، 5 اگست کو یہ سزائیں نہ دیتے تو جتنے بندے نکلے وہ بھی نہ نکلتے. حکومت نے کامیاب تو بنایا نا، جو ریحانہ ڈار کو اریسٹ کر کے علی حمزہ آج ان کو سزا بھی ہوگی. سب سے متحرک کارکن تھے، ان کی گاڑیوں کو توڑ کے، جو ہمارے ایم پی ہیں ناصر چیمہ صاحب گجرانوالہ، ان کی گاڑیوں کو توڑ کے احتجاج تو نکلنا نہ نکلنا تو وہ تو بات کی بات ہے نا. سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ کامیاب بنا دیا ان کو کر کے. جب آپ نے حکومت نے جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تو پھر تو احتجاج کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا، تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف آتے ہیں کہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ رہا ہو جائیں گے. اگر رہا ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اپنے وائس چیئرمین کو یہ حق دیں گے کہ وہ اب قیادت کریں پارٹی کی باہر اور پارٹی کو متحد کریں، اور اگر کوئی مفاہمتی پالیسی وہ چلانا چاہتے ہیں وہ چلائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے خاموشی رہتی ہے تو ورکر کا کیا رد عمل ہوگا؟ ان کی لیڈرشپ کو مانا جائے گا اور موجودہ لیڈرشپ مائنس ہو جائے گی؟ دیکھیے شاہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کا بڑا قد بانا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے صحبتیں جیلی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، تو ان کو اگنور کرنا تو ممکن نہیں ہوگا میری رائے میں. اور خان صاحب بھی ان کی بہت احترام کرتے ہیں، ان کا بہت ان پر ٹرسٹ ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں. موجودہ لیڈرشپ تو فارغ ہو چکی ہے، یہ تو بالکل آکوپینٹس ہیں، لیکن ان کی ڈیلیوری تو زیرو ہے نا جی. یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پچھلی بیل ہوئی تھی، حالانکہ وہ باہر نہیں آ رہے تھے، تو ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ منظم پروپیگنڈا پارٹی کے اندر سے چلایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، جس طرح یہ ساروں سے پرانوں لوگوں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں اس چیز سے شاہ محمود کے اب وہ عمران خان صاحب کیا کریں گے یہ تو پرزمپری سوال ہے. لیکن جو میرا ذاتی ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے، وہ بہت احترام کرتے ہیں شاہ صاحب کا. قیادت تو دیکھیے ہمارا لیڈر تو عمران خان ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پارٹی کو چلانے کی ذمہ داری دار اگر شاہ محمود صاحب آتے ہیں تو وہ خلا لازمی پورا ہوگا، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہے، اور وہ قیادت کا خلا ہے. اچھا، یہ فیصل صاحب قریشی صاحب کا جو معاملہ ہے، آپ نے پروپیگنڈا کا خود ذکر کر دیا،
ان کی اس کیس میں آج کی بریت کو بھی کمپرومائزڈ کا ایک تاثر ایک طبقہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیمپین اگر پارٹی کے اندر سے چلائی جا رہی ہے تو یہ کون لوگ چلا رہے ہیں؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بری ہوئے باقی لوگوں کو سزائیں ہو گئیں تو ایک توازن بھی اس فیصلے میں سامنے آ گیا؟ دیکھیے ان کو تو اس فیصلے میں رکھنا ہے, اس مقدمے میں رکھنا ہی ذاتی ہے نا. وہ تو کراچی میں تھے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ, اور ان کو اس میں ملوث رکھنا یہ بہت ذاتی ہے. یہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ حالت, اگر شاہ محمود صاحب 8-9 مہینے پہلے جب وہ سائفر کیس سسپینڈ ہو گیا تھا, اڑ گیا تھا, اگر اس میں ہوتے تو آج پی ٹی آئی کی ذرا منہ سر اور ہوتا نا جی. جو آپ کو سیاسی لا عمل کا فقدان نظر آتا وہ نہ نظر آتا. لیکن یہ جو ان کی گرفتاری سے نقصان ہوا نا پی ٹی آئی کو. فیصل صاحب یہ فرمائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں, جس کی توقع ہے, کیونکہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ وہ ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور اعتماد بھی کرتے ہیں. تو اگر شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ جی جو لیڈر الگ ہو چکے ہیں کسی مجبوری کے تحت, کسی دباؤ کے تحت, ان کو واپس لانا, فواد چودھری صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, علی زیدی صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, تو کیا ان کے لیے ممکن ہوگا, وہ کر پائیں گے؟ اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے یا جو کارکن جس مزاج کا بن چکا ہے وہ ان کو یہ کام کرنے دیں گے اور یہ ہو پائے گا؟ دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو آپ چھوڑ دیں, وہ تو بیچارے جو ہے نا وہ پیار بھی بہت کرتے ہیں, محبت بھی بہت کرتے ہیں, تنقید بھی ویسے کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بس ڈے ٹو ڈے جو ہے ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا کے جو اکثر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کو اسے ڈسٹنس کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں نا لڑائیاں کرانا, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مظاہرے کر رہے ہیں اور بیچ میں مطلب اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس کو رگڑے, اس سے کیا فائدہ؟ آپ کو کیا فائدہ ہے؟ سوائے عمران خان صاحب کی جیل میں مصیبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, کوئی فائدہ نہیں, ٹکے گا فائدہ نہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس کو تو بدلنے کی ضرورت ہے نا. اسٹریٹجی اور ٹیم دونوں عمران خان صاحب بدلیں گے تو کوئی راستہ کھلے گا. اس وقت تو سارے راستے بند ہو گئے ہیں. بند گلی سے آگے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے بند کمرے میں چلی گئی ہے. اب اس کو کھولنا کرنا, اس کے لیے تو ٹیم چاہیے نا جی, جو سیاسی لوگ ہوں جن کی کوئی اپنا سنتا بھی ہو. تو اگر کوئی مطلب اگر کسی نے کرنا ہے تو پھر وہ ٹیم تو چاہیے, اور پھر نہیں اس پہ تو مکمل عملی ہے وہ بھی چینج کرنی پڑے. مکمل خیالات سے رجوع کرنا ہوگا. اس کے لیے تو عمران خان کو بھی اپنے خیالات سے رجوع کرنا ہوگا. ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ٹویٹس آتی ہیں, میری باقی پی ٹی آئی یا کسی سے میں تو ان کو نہ ریپرزینٹ کرتا ہوں, نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے. میں تو صرف عمران خان صاحب کی ذات کی حد تک ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, اٹھنے کے لیے آتا ہوں, باقیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. نہیں آپ اس بات کو اتفاق کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی اپنے خیالات پہ نظر ثانی کرنی ہے. میں پہلی دفعہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں نے ان کو بھی بڑی دفعہ کہا. I always maintain my opinion very openly, vocally. میں کبھی بھی اپنی اچھا ابھی قریشی صاحب نے سجیشن دی کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اور عمران خان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 85 کی پیپلز پارٹی کی اگزامپل دی جاتی ہے, بینظیر بھٹو اس پہ ریگریٹ کرتی رہی کہ ہمیں وہ الیکشن کرنا چاہیے تھا, لڑنا چاہیے تھا, اوپن چھوڑا تو باقی کینڈیڈیٹ مضبوط ہو گئے. تو یہ بڑی سین سجیشن ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی. دیکھیے شاہ صاحب کا ایک جو کلاؤڈ ہے یا ایک قد ہے وہ عمران خان صاحب کو مطمئن کر سکتے ہیں, قائل کر سکتے ہیں. یہ بات باقی تو فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو مطلب اگر آپ وہاں پہ سیاسی جو ہے اس میں نہیں حصہ لیں گے تو پھر مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ تو ہر صورت 85 کی اگزامپل آپ نے بالکل ٹھیک دی ہے. آپ کو وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے بندے کام ہو تو آپ لڑیں, پھر جو ہوگا دیکھیں گے. ایک پولیٹیکل ایکٹیو, اور یہ بائی دا وے اپوزیشن جو اور یہ تحریک تفویض عین پاکستان ہے انہوں نے بھی مشورہ دیا, تو میرا خیال میں اس کو سننا چاہیے اور الیکشن لڑنا چاہیے. نہیں جو بائیکاٹ کے حامی وہ یہ کہتے ہیں ایک تو ان لیڈرز کو جو کہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ ہم مان لیں کہ ان کی سزائیں صحیح ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ غیر منطقی دلیل ہے شاہ صاحب, ان کو جیتنے کو غیر منطقی دلیل ہے. جی گزارش یہ ہے کہ آپ الیکشنوں میں آپ میدان خالی چھوڑتے ہیں. ان کو تو یہ جو ان کے حامی ہیں نا یہ جو یہ کرتے ہیں ان کو تو یہ پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ جا کے کمپین کرنی پڑے گی, اور وہاں پہ پھر کون کرے گا, ورنہ کوئی بات نہیں ہے. تو لازم ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ جو ہے میاض صاحب کی رحلت ہو گئی ہے, وہاں پہ بھی تو الیکشن لڑے ہیں. حماد اظہر کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں آج. یہ بھی ایک وہ غیر سیاسی یہ سوچ ہے نا, غیر سیاسی گفتگو ہے. یہ سیاسی محاذ کبھی بھی آپ خالی نہیں چھوڑتے.
صحیح ہے. اچھا یہ کیا آپ وجہ کر ہے دیں گے لوگ کیا آزاد وجہ جائیں ہے گے. کہ آپ ملا کرتے تھے، آپ مشورے بھی دیا کرتے تھے، فواد چودھری صاحب بھی مشورہ دیتے رہے. عمران خان صاحب نے مانی ہمیشہ ان لوگوں کی ہے جن کو آپ غیر سیاسی سمجھتے ہیں کہ وہ قائل کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں. وہ جو پکچر دکھاتے ہیں خان صاحب اس کو کیوں درست تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کی بات یا فواد چودھری صاحب کی یا دوسرے جو سیاسی لوگ ہیں ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ سر عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی ذاتی ہوئی ہوئی ہے، ہاسپٹل میں وہ بیٹر ہے، ظاہر ہے ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی تو بات کرنی پڑے گی نا جی. یہ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات. یہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا، جو جیل میں ہوتے ہیں لوگ ان کی جو ظاہرہ اور تکلیف جو خان صاحب یا ان کی بیوی برداشت کری وہ تو ٹوٹل اور چیز ہے نا. ہم باہر سے صرف جو مشورے جو ہے وہ اس کو ٹائم لگتا ہے ریلائز کرنے میں. جیل کا ماحول ایسا ہوتا ہے، اس کا ایٹماسفیئر ایسا. اچھا فیصل صاحب، ایک کرپشن کے خلاف ایک نئی مہم کا آغاز آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا سینیریو بن رہا ہے یا بس ایک واقعہ ہے جس کو بھلا دینا چاہیے؟ اچھا، اور وہ کس طرح انہوں نے یہ سارے بیوروکریٹس کو لپیٹا ہے. انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، وہ پاکستان کی خیرخواہی میں نہیں، ان کے اپنے کو مسائل ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اور یہ خاصی اس عمر کے سیاستدانوں سے پیسے اکٹھے کمائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی سر پہ نہ ہو اور پیسے کما لیے جائیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب.